بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو میرے چینل سوہا سینٹر وائس کو سبسکرائب کریں اور تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ چھم 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 گھنگروؤں کی تیز آواز کے ساتھ ڈھول اور دھمال کی گونج میرے کانوں کے پردے چیرنے لگی۔ میں گھبراہٹ کے مارے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرے پورے وجود میں جلن سی ہو رہی تھی۔ وہ رات کا آخری پہر تھا۔ بادلوں نے پورے گاؤں کو لپیٹ میں لے رکھا تھا اور پھر وہ اس قدر برسے کہ ندی اور نالے اپنا راستہ بھول گئے۔ اب گرمی کی شدت میں بہت حد تک کمی آ گئی تھی۔ لائٹ نہ ہونے کی وجہ سے میں صحن میں سوئی ہوئی تھی، لیکن پھر بارش کی وجہ سے لاؤنج میں چارپائی ڈال کے سونا پڑا تھا۔ لیکن موسلا دھار بارش، گھنگروؤں اور ڈھول کی آواز نے بیدار کر دیا تھا۔ اس وقت میرا دل بھی ڈھول کی طرح بج رہا تھا۔ مجھے گزشتہ چند روز سے ایک خواب نے بہت تنگ کر رکھا تھا۔ صبح اٹھی تو کسی چیز میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ بہت عجیب سی حالت ہو گئی تھی۔ خیر، دن کسی نہ کسی صورت یوں ہی کاموں میں گزر گیا تھا اور رات پھر وہی خواب میری آنکھوں کا مہمان تھا، جس نے میری پریشانی میں مزید اضافہ کر دیا تھا، اور اب اس بات کا کسی سے ذکر کرنا بھی ضروری ہو گیا تھا۔ امی سے میں یہ بات کر نہیں سکتی تھی کہ وہ جلدی پریشان ہو جاتی ہیں۔ پھر اپنی بڑی بہن سے اس خواب کا ذکر کیا جو کہ مسلسل چند راتوں سے مجھے آ رہا تھا۔ انہوں نے کوئی خاص رد عمل نہیں دکھایا، بس یہ کہہ کر ٹال دیا، یہ خواب تو بس دماغ کی تخلیق ہوتے ہیں، تم زیادہ نہ سوچا کرو۔ میں نے بہن کی بات کو ہی سچ جانا تھا، لیکن پھر ایک رات چھوڑ کر وہی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ اگلی صبح میں نے بہن سے کہا، آپی معلوم نہیں ان خوابوں کا اشارہ کس طرف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ میں نے کوئی منت مانی ہو، لیکن پوری ہونے کے بعد میں بھول گئی ہوں۔ ہاں شاید۔ تو چلو چلتے ہیں، حضرت لال شہباز قلندر کے مزار پر چادر چڑھاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد وہ خواب آنا بند ہو جائیں۔ میں نے یہ بات بہت سنجیدگی سے کہی تھی، سو آپی راضی ہو گئی تھیں۔ حضرت لال شہباز قلندر 6 صدی ہجری کے آخر میں تبریز، آذربائیجان، روس کے قریب گاؤں مروند میں پیدا ہوئے۔ آپ سہون شریف، ضلع دادو سندھ میں آرام فرما ہیں، اور دنیا آپ کو شہباز ولایت، مخدوم اولیاء، حضرت حافظ سید عثمان مروندی سیوہانی سرکار المعروف لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ برصغیر میں آپ کو بڑی شہرت، عقیدت اور محبت حاصل ہے۔ سہون سندھ کا عظیم روحانی مرکز ہے، جہاں ہر وقت میلے کا سماں ہوتا ہے۔ کیا روحانی سکون ملتا ہے مزار قلندر پر کہ وہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ایسا ہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں جب وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرتی تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی، جیسے مجھے کوئی طلسماتی چیز اپنی طرف کھینچتی۔ میری حالت دیکھ کر بہن بھی بہت پریشان ہو گئی۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ یہ اچانک رونے جیسی شکل کیوں بنائی رکھی ہے؟ میں خود نہیں جانتی میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میں نے کھوئے ہوئے لہجے میں جواب دیا تھا۔ پھر یوں ہی گمسم حالت میں چادر چڑھائی، دعا مانگتے ہوئے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا مانگوں۔ بس چپ چاپ کھڑی رہی کہ دلوں کے بھید تو اللہ ہی جانتا ہے، من کی مرادیں بھی وہی پوری کرے گا۔ اس یقین کے ساتھ میں مزار کے صحن میں آ گئی تھی۔ وہاں زائرین کی بھیڑ، ڈھول کی آواز، گھنگروؤں کی گونج مجھے ہوش کی دنیا میں لے آئی تھی کہ یہ تو وہی منظر ہے جو میں بار بار خواب میں دیکھ چکی ہوں۔ وہاں ایک عورت، کوئی 35 برس کی ہوگی، بے ترتیب کھلے بالوں کے ساتھ بلوچی لباس میں اپنے جنوں میں مگن دھمال ڈال رہی تھی۔ وہاں کوئی 7-8 ماہ کی ایک حاملہ عورت بھی اپنی دھن میں رقص کیے جا رہی تھی۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر میری حالت خراب ہونے لگی کہ اسے اپنے ہونے والے بچے کی ذرا بھی پرواہ نہیں۔ چلو نا آپی یہاں سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے اس حاملہ عورت کو دیکھ کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر کسی کا سایہ پڑ جائے، کیونکہ کہتے ہیں
جوان کنواری لڑکیوں کا ایسی جگہ پر جانا مناسب نہیں، وہاں پر اکثر دوسری مخلوق بھی ڈیرے ڈال کے رکھتی ہیں، میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا تھا۔ ہاں تو کیا ضرورت تھی ادھر آنے کی؟ آپ ہی کچھ ناراض ہونے لگیں۔ وہ خواب۔ ہاں بس ٹھیک ہے، اب چلو۔ ہم باہر آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اب جو دیکھا تو ہماری گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ایک چھوٹی سی بچی جو لگ بھگ 2.5-3 سال کی ہوگی، بڑے آرام سے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھا کہ یہ کس کی بچی ہماری گاڑی میں آ گئی ہے یا کوئی چھوڑ گیا ہے۔ ہم بچی کو اٹھا کر واپس مزار پر گئے کہ پتہ کروائیں کہ کسی کی بچی کھو تو نہیں گئی ہے۔ وہاں ہم ایک متولی سے جا کر ملے اور اس بات سے آگاہ کیا، اپنے بھائی کا نمبر بھی لکھ کر دیا کہ جس کی بچی ہے اس نمبر پر رابطہ کر لے۔ تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹہ ہم وہیں ٹہلتے رہے کہ کوئی بچی کا وارث تلاش کرنے آئے، مگر کوئی نہ آیا۔ تب ہم گھر واپسی کے لیے روانہ ہوئے اور بچی کو بھی ساتھ بٹھا لیا۔ وہ بالکل خاموش، بس دیدے پھاڑ کر ہمیں دیکھ رہی تھی۔ اس روز بہت غضبناک گرمی تھی، ہمارے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ سہون شریف میں تو گرمی ویسے بھی زیادہ ہی جوش مارتی ہے، لیکن وہ بچی بے فکر اور پرسکون تھی، اسے ذرہ برابر بھی گرمی کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ ہم راستے بھر بار بار اسے دیکھتے رہے تھے، مگر وہ بغیر شور کیے چپ چاپ بیٹھی رہی۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے گود میں اٹھا لیا، تب بھی اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو عام طور پر بچے کرتے ہیں۔ شکر ہے آپی کہ ہم جلدی وہاں سے نکل آئے، ورنہ آج پتہ نہیں مجھے کیا ہونے والا تھا۔ تم مت جایا کرو کسی بھی مزار پر، معلوم نہیں وہاں دوسری مخلوق بھی پائی جاتی ہے جو اکثر جوان بچوں کی تلاش میں رہتی ہے۔ اگر کسی کا دل آ گیا نا تم پر تو پھر گئے کام سے۔ بس بھی کریں آپی، کیا بہکی بہکی باتیں کر رہی ہیں؟ میں پہلے ہی سہم گئی ہوں، اوپر سے آپ کی یہ باتیں۔ اچھا چلو، میں بہت تھک گئی ہوں، سونے جا رہی ہوں۔ اس بچی کو کچھ کھلاؤ پلاؤ، پتہ نہیں کب سے بھوکی ہوگی بیچاری۔ میں نے بچی کو کچھ کھلانا پلانا چاہا تھا، لیکن اپنی کوشش میں ناکام رہی تھی۔ پھر میں بھی تھکن اتارنے کے لیے سونے کے خیال سے لیٹ گئی تھی۔ 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھلی تو دیکھا وہ بچی میرے برابر میں پڑے صوفے پر بڑے مزے سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اسے پیار کی تھپکی دی، تب وہ ذرا سا مسکرائی تھی۔ مجھے تعجب سا ہوا کہ یہ کیسی بچی ہے جو تنگ ہوتی ہے نہ روتی ہے جیسے عام طور پر بچے کرتے ہیں۔ تبھی آپی نے مجھے آواز دی تھی کہ میرے سر میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، ذرا بام لا کے میرے سر کی مالش کر دو۔ میں چھوٹے کمرے میں آپی کے لیے بام لینے گئی تھی، اور جوں ہی کمرے میں قدم رکھا تھا مجھے اپنا سر ہوا میں اڑتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ یوں لگا جیسے کئی فٹ ہوا میں اڑ کر نیچے گری ہوں۔ ہائے اللہ، میرا پاؤں! سنو، میں تیل گرم کر کے آتی ہوں، اس کی مالش سے تمہیں آرام مل جائے گا۔ ویسے تو میں تم سے اپنے سر کی مالش کرانا چاہ رہی تھی، اب تمہارے پیر کی مالش کرنا پڑ رہی ہے، آپی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ آپی میرے لیے گرم تیل لینے چلی گئی تھیں کہ اتنے میں لبوں پر مسکراہٹ سجائے بچی نے دھیرے دھیرے میرے پاؤں پر اپنے ہاتھ پھیرنے شروع کر دیے تھے۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی بڑا مالش کر رہا ہو۔ ایک لمحے کو میں نے اپنا پاؤں ہٹانے کی کوشش کی تھی تو وہ مسکرا رہی تھی۔ یہ لو بیٹا، دودھ پی لو۔ آپی نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دودھ کا فیڈر بچی کی طرف بڑھایا تھا۔ بچی نے آپی کے ہاتھ سے فیڈر لے کر ڈھکن کھولا تھا اور دودھ یوں پی لیا تھا جیسے گلاس میں پیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر ہم دونوں چونک گئے تھے، لیکن بولے کچھ نہیں تھے۔ اب تم آرام کرو، میں رات کے کھانے کے لیے گوشت چڑھا کر آتی ہوں۔ میرے پیر کی مالش کے بعد آپی کے جاتے ہی وہ بچی میرے بیڈ سے اتر کر باہر جانے لگی تھی تو میں نے اسے آواز دی، بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ یہیں بیٹھو۔ مگر اس نے میری طرف مڑ کے بھی نہیں دیکھا تھا اور باہر چلی گئی تھی۔ ابھی میں اس بچی کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ آپی خاصے غصے میں کمرے میں داخل ہوئی تھیں۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ گوشت فریج میں رکھ لینا، تو کیوں نہیں رکھا؟ ارے آپی، میں نے گوشت خود فریج میں رکھا تھا، میں نے انہیں یقین دلایا۔
مگر انہیں بھلا کیسے یقین آتا، کیونکہ گوشت تو فریج میں غائب ہو چکا تھا۔ مجھے بستر پر لیٹے 2 دن گزر گئے تھے۔ جب میں اٹھی تو پاؤں جیسے زمین پر ہی نہیں پڑ رہے تھے۔ پھر میں خود کو گھسیٹ کر باہر صحن میں آئی تو دیکھا بچی چارپائی پر بیٹھی میرے بھتیجوں کے کھلونوں سے کھیل رہی تھی، لیکن ان بچوں سے بالکل الگ اپنی دنیا میں مگن۔ ابھی میں بیٹھی ہی تھی کہ آپی کے چلانے کی آواز آئی۔ اب میں دوڑنے سے تو رہی، میرے اٹھنے سے پیشتر ہی وہ بچی بھاگنے والے انداز میں اندر جا رہی تھی۔ خیر میں بڑی مشکل سے آپی کے کمرے میں پہنچی تو آپی کی حالت بہت خراب تھی، شوگر ہائی، بلڈ پریشر ہائی، وہ بہت بے چین سی تھیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے گھر میں نے سوچا تھا جب سے ہم اس بچی کو ساتھ لائے ہیں کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا۔ میری حالت کچھ سنبھلی تو آپی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اس روز گوشت ہی فریج سے غائب نہیں ہوا تھا، اور بھی کئی چیزیں گھر سے غائب تھیں۔ اس کے علاوہ بھی چھوٹے موٹے کئی واقعات رونما ہو رہے تھے۔ ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میرے دماغ نے اپنے زندہ ہونے کی خبر مجھے دی تھی۔ بچی کو اب ہمارے گھر میں کئی دن گزر گئے تھے، اسے لینے کوئی نہیں آیا تھا، جبکہ ہم اپنا موبائل نمبر بھی متولی کو دے کر آئے تھے۔ آپی ایسا کرتے ہیں کہ کل سہون شریف جا کر بچی کو وہیں چھوڑ کر آتے ہیں۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا چکر ہے۔ آپی نے فوراً ہی میری بات مان لی تھی، لیکن ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وہ اس کام کے لیے اکیلی ہی جائیں گی۔ اگلی صبح آپی سہون شریف جانے کی تیاری کر رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں بچی کو ہماری بھتیجی کے کپڑے پہنا دوں، کیونکہ اس کے کپڑے خاصے میلے ہو گئے تھے۔ میں نے فوری ہی ان کی ہدایت پر عمل کیا۔ ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے اچانک ہی آپی کی پریشان آواز سنائی دی۔ کیا ہوا آپی؟ وہ تم نے ابھی جو بچی کو کپڑے پہنائے تھے وہ اسے پورے تھے یا چھوٹے تھے؟ بالکل فٹ تھے آپی، اپنی بھتیجی کی عمر کی تو ہے یہ بچی، میں نے آپی کے سوال کا جواب دیا۔ تو پھر یہ چھوٹے کیسے ہو گئے؟ اب میں نے جو غور سے بچی کی طرف دیکھا تو پاجامہ گھٹنوں تک اور فراک تو بالکل آدھی سی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب شک کی کوئی گنجائش باقی نہ رہی تھی کہ اس بچی میں ضرور کچھ ایسی بات ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ کیا آپ بھی وہی سوچ رہی ہیں جو میں سوچ رہی ہوں؟ آپی نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا اور خاموشی سے بچی کو اٹھا کر چل دی تھیں۔ سہون شریف پہنچ کر آپی سیدھا اس متولی کے پاس گئی تھیں اور کہا تھا کہ یہ وہی بچی ہے جو کچھ روز پہلے ہمیں یہاں سے ملی تھی، اور بچی کے حوالے سے ساری حقیقت بھی بیان کر دی تھی۔ ہاں بیٹی، اب میں جان گیا ہوں کہ یہ بچی کون ہے، متولی نے بچی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اصل میں اس دن میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا تھا، لیکن جو واقعات آپ نے بتائے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ وہی بچی ہے۔ ہمارے دادا حضور یہاں مجاور تھے، اور یہ داستان مجھے میرے والد صاحب نے سنائی تھی۔ 24 جولائی 1984 کو یہ مقبرہ شہید ہوا تھا۔ اس وقت کے وزیر اعظم نے مزار شریف کی دوبارہ تعمیر کا حکم دیا تھا۔ تو بیٹی رانی، یہ جو دیکھنے میں بچی نظر آ رہی ہے نا، در حقیقت یہ بچی نہیں ہے۔ تقریباً 100 سال یا اس سے بھی پہلے سے اس کی رہائش گاہ یہیں ہے، اور اس کا تعلق قوم اجنا سے ہے۔ بہت اچھا کیا آپ نے جو اسے واپس لے کر آئیں۔ واپس تو یہ خود بھی آ جاتی، مگر اسے شاید آپ کا رہن سہن بھا گیا تھا جو آئی نہیں، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، شکر ہے اللہ کا۔ لیکن بابا، یہ تو خود ہماری گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی نا، آپی نے پریشانی ظاہر کی تھی۔ بالکل بیٹی، یہ کئی لوگوں کے ساتھ ایسا کر چکی ہے، پھر ایک ہی دن میں یہ واپس آ جاتی ہے۔ آپ کی محبت اور سادگی نے اسے وہاں رہنے پر مجبور کیا، جو یہ وہاں مزے سے رہ رہی تھی۔ یہ چاہتی تو کوئی نقصان بھی پہنچا کر چلی آتی، لیکن خوش قسمت ہیں آپ، ہمیشہ خوش رہو۔ آپ ہی بتاتی ہیں کہ میں نے اس بچی کو مزار کے صحن میں اتارا تو اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھا، اور میں نے اس کی چھوٹی فراک کی طرف جو میری بھتیجی کی تھی۔ پھر وہ بچی ہاتھ ہلا کر پلٹی اور لمحوں میں غائب ہو گئی۔ اور ہاں،
اس کے بعد مجھے وہ خواب پھر کبھی نہیں نظر آیا۔